السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں ریاض اللہ اور اس وقت آپ لوگوں کے ساتھ اپنے یوٹیوب چینل ہیلتھی تھاٹ سے مخاطب ہوں۔ امید کرتا ہوں اللہ سے کہ آپ سب ویورز خیریت سے ہوں گے۔ آج ایک دفعہ پھر میں ایک اہم بیماری کے اوپر ویڈیو بنانے جا رہا ہوں جو آج کل بہت زیادہ زور و شور سے پھیل رہی ہے، اور آج کل بہت سارے بچے تو ہمارے ہاں اس بیماری میں مبتلا ہیں۔ ابھی آپ سوچیں گے کہ شاید یہ کووڈ-19 ہوگی، نہیں، وہی نہیں ہے۔ یہ بیماری جو ہے وہ ہے میزلز یعنی خسرہ، جس کے لیے آپ کو پتہ ہوگی 2 سیزن جو ہے وہ اس کے لیے فیورٹ ہوتی ہے، ایک سردیاں اور ایک موسم بہار۔ تو آج کل موسم بہار کی سیزن شروع ہے، اس لیے اس بیماری نے بھی اپنا کام جاری رکھا ہے۔ تو میزلز کیا ہے، میزلز کی علامات کیا ہے، اس کے علاج اور اس کی ساری انفارمیشن آپ کو آج اس ویڈیو میں ملیں گے، تو ہمارے ساتھ رہیں۔ چلو سٹارٹ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے میزلز کیا ہے؟ تو میزلز ایک وائرل ڈیزیز ہے، مطلب پیرامیکسو نامی وائرس سے اس کا انفیکشن ہو جاتی ہے، اور یہ ایک ایسی بیماری بھی ہے جو ایک بندے سے دوسرے بندے کو بھی لگ جاتی ہے۔ تو میزلز زیادہ تر بچوں کو ہو جاتی ہے، کیونکہ بچوں کا جو امیون سسٹم ہوتی ہے وہ تھوڑی ویک ہوتی ہے، وہ اس وائرس کو کنٹرول نہیں کر سکتی، اس لیے بچے زیادہ تر اس بیماری میں مبتلا ہوتی ہے۔ تو کون سی بچے؟ وہی بچے جن کی عمریں 5 منتھ سے لے کر 5 سال تک ہوتی ہے۔ اس میں اس ڈیوریشن والی جتنے بھی بچے اکثر اس بیماری میں یعنی میزلز میں وہ مبتلا ہو سکتے ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ میزلز کیوں ہوتی ہے؟ تو میزلز 3 وجوہات کی وجہ سے لاحق ہو سکتی ہے۔ پہلے ریزن تو اس کا یہ ہے کہ جن بچوں نے یا جس بندے نے ٹیکے نہیں لگائے، جو مخصوص ٹیکے ہوتے ہیں میزلز کی، جو اکثر 9 مہینے بعد جو ہے نا وہ لگاتی ہے، تو اگر کسی نے ٹیکے نہیں لگائے تو اس کو میزل لگ جا سکتی ہے۔ دوسری وجہ، اگر بندہ کوئی ایسے جگہ پہ جائے، ایسے علاقے کا وزٹ کرے جہاں میزلز شروع ہو، جہاں میزلز وائرس زیادہ ہو، تو وہاں ان کو یہ بھی لگ جا سکتی ہے۔ اور تیسری وجہ اس کی یہ ہے کہ جس پیشنٹ میں وٹامن اے کی کمی ہو تو وہ بھی اس بیماری کا شکار ہو سکتی ہے۔ اب ہم ڈسکس کریں گے کہ میزلز کی علامات کیا ہے، یعنی جس بندے میں میزلز نامی وائرس اٹیک کیا ہے تو اس پیشنٹ کی علامات کیا ہوگی۔ تو سب سے پہلے ابتدائی علامات میں ہلکا سا بخار، خشک کھانسی، آنکھوں کا سرخ ہونا، ناک سے پانی بہنا یعنی رطوبت کا اخراج، ناک کا بہنا جس کو ہم کہتے ہیں، اور آنکھوں کی سوزش، یہ چند علامات ابتدائی طور پر ان مریضوں میں پائی جاتی ہے۔ لیکن پھر اس کے بعد 2-3 دن کے بعد اس کے جسم پہ سرخ دھبے نکل جاتے ہیں۔ یہ تو میزلز کی علامات تھی۔ اب ہم اس کے ڈائگنوز کے بارے میں یعنی تشخیص کے بارے میں ذکر کریں گے کہ اس کا تشخیص کیسے ہوگا۔ تو جس بندے کو یعنی جس پیشنٹ کو میزلز بیماری لگ گئی ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ ڈاکٹر کے پاس وزٹ کرے۔ تو ڈاکٹر ان سے کچھ مخصوص علامات پوچھیں گے، یعنی ڈاکٹر اس کی ہسٹری لیں گے۔ اگر ڈاکٹر نے اس کو سمجھا کہ اس کو میزل ہے تو ٹھیک، ورنہ نہیں سمجھا تو اس کے لیے یا تو بلڈ ٹیسٹ ایڈوائز کریں گے، یا اس کے لیے یورین سے بھی ٹیسٹ لیے جاتے ہیں، یا تھروٹ سے سواب لیے جاتے ہیں اس کے لیے۔ تو پھر ٹیسٹ سے وہ کنفرم کرتے ہیں کہ کیا اس کو میزل ہے یا نہیں، تو اس طریقے سے اس کا ڈائگنوز ہو سکتی ہے۔ اب ہم اس کو یہ ڈسکس کریں گے کہ فرض کرے کسی کو میزل ہو، اکثر چونکہ ہم لوگ اس کو ناقابل علاج مرض جانتے ہیں کہ یہ ناقابل علاج مرض ہے، اس لیے کوئی بھی جو ہے اکثر ہمارے ہاں پیرنٹس جو ہوتے ہیں وہ ان کا کوئی پراپر ٹریٹمنٹ کے لیے ڈاکٹر کے پاس نہیں لے جاتے، کیونکہ وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہے اور ویسے اس کو گرم رکھنا ہے۔ تو یہ بات بالکل غلط ہے، کیونکہ
میزلس کے لیے پراپر ٹریٹمنٹ ہونی چاہیے، کیونکہ بر وقت ٹریٹمنٹ نہیں ہوئی تو اس میں کمپلیکیشن پیدا ہو سکتی ہے، اس سے مزید خطرناک بیماریاں جنم لے سکتی ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے لیے پراپر ٹریٹمنٹ کروائیں اور ڈاکٹر سے وزٹ کروائیں۔ تو اب ہم ڈسکس کریں گے کہ وہ کون سی کمپلیکیشنز ہے، یعنی وہ کون سی بیماریاں ہیں جو میزلس سے جنم لے سکتی ہے، یعنی میزلس کے دوران وہ بھی پیدا ہو سکتی ہے۔ تو وہی میں ہے پہلے نمونیا، ڈائریا، اور وہی ڈائریا جس میں پانی کی مقدار جسم میں پانی بالکل کم ہو جاتی ہے، یا اس کے علاوہ ہیڈ ایک یا پھیپھڑوں کی سوزش۔ ان کے علاوہ اور بھی بہت ساری بیماریاں ہیں جو میزلس کے دوران پیدا ہو سکتی ہے۔ تو یہ تو دی کمپلیکیشنز آف میزلس۔ اب ہم ڈسکس کریں گے کہ میزلس کے مریضوں کے لیے مطلب ان کے لیے کیا احتیاطی تدابیر ہونی چاہیے۔ تو میزلس کے پیشنٹ کو چاہیے کہ وہ ہوادار کمروں میں رہے، اور اس کے علاوہ نیم گرم پانی کا زیادہ سے زیادہ استعمال کرے، پراپر ہائیجینک یعنی صفائی کا خیال رکھیں۔ اس کے علاوہ نرم غذا کو ترجیح دیں، نرم غذا کھائیں۔ تو ان احتیاطی تدابیر کی وجہ سے مطلب وہ پیشنٹ جلد ریکور ہو جائے گی۔ اب ہم ڈسکس کریں گے کہ میزلس کی ٹریٹمنٹ کیا ہے، ٹریٹمنٹ کے بارے میں جاتے ہیں۔ تو میزلس کی کوئی خاص ٹریٹمنٹ نہیں ہے، لیکن پھر بھی اگر فیور زیادہ ہو تو فیور کے لیے آئیبوپروفین ٹائپ یعنی پیراسیٹامول وغیرہ یہی ٹائپ میڈیسن لینا چاہیے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ میزلس کے دوران بچوں کو یا ٹینیجر کو ایسپرین ٹائپ یعنی ڈسپرین وغیرہ یہی ٹیبلٹ بالکل نہیں دینی چاہیے، ان سے بالکل اجتناب کرنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اگر پیشنٹ کو خارش ہو تو پھر اس کو اینٹی الرجک سٹریزین وغیرہ وہی ٹائپ میڈیسن دینی چاہیے۔ اگر فرض کریں خدا نخواستہ میزلس میں کمپلیکیشنز یعنی بیکٹیریل انفیکشن ہو، یعنی ڈائریا ہو، ہیڈیک ہو یا نیمونیا ہو وغیرہ وغیرہ جو بھی ڈیزیز ہو، تو اس کے لیے چاہیے ہمیں کہ ہم اینٹی بائیوٹکس کا استعمال کریں۔ تو یہی تھی ٹریٹمنٹ آف میزلس۔ اور اب ہم ڈسکس کریں گے خسرہ کے بارے میں دلچسپ حقائق۔ تو سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ خسرہ ایک ایسی بیماری ہے کہ وہ ایک انسان سے دوسرے انسان کو لگ جاتی ہے۔ فرض کرے ایک انسان کے اندر وائرس انٹر ہو چکا ہے اور اس میں ابتدائی علامات ظاہر نہیں ہوئی، پھر بھی یعنی 4 دن سے پہلے، یعنی علامات ظاہر ہونے سے 4 دن پہلے یہ بیماری دوسرے انسان کو لگ جا سکتی ہے۔ اور فرض کریں ایک انسان کے اندر ابتدائی علامات ظاہر ہوئی تو اس کے 4 دن بعد بھی یہ وائرس دوسرے انسان کو ٹرانسفر ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ خسرہ اور چکن پاکس میں ڈفرینس ہے، ٹھیک ہے۔ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ خسرہ اور چکن پاکس یہ دونوں ایک بیماری ہے، نہیں جی، یہ دونوں ڈفرینٹ بیماری ہے۔ اور انشاءاللہ میں کوشش کرتا ہوں کہ چکن پاکس کے اوپر بھی ویڈیو بناؤں، تو پھر آپ لوگوں کو واضح فرق نظر آئے گا کہ دونوں میں کیا فرق ہے۔ تو یہ ہماری آج کی ویڈیو تھی، امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ ان سے بہت انفارمیشن حاصل کریں گے، اور انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ ملوں گا۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔